بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے موجودہ معاشی بحران پہ تو ہر مجلس ہر ایوان میں بحث چل رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک گفتگو حال میں کامسیٹس میں ہوئی تھی۔ ہماری اس تذکرے میں، ہمارے اس بیان میں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو بات معاشی ماہرین پیش کر رہے ہیں ہر جگہ، وہ ایک اسلامی تجزیے سے بہت مختلف ہے، مسئلہ بھی مختلف ہے اور اس کا حل بھی مختلف ہے۔ یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے میں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بھی آسان ہے، مگر اس کو لاگو کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا چوہوں کی اس تجویز کو کہ بلی کے گردن میں ایک گھنٹی لگا دیں گے تو ہمیں خطرہ نہیں ہوگا اس بلی سے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں پاکستان کے ایک معروف ادارے کا سربراہ تھا 5 سال تک۔ ہمارا کام ہی یہی تھا کہ حکومت کو مشورہ فراہم کریں اور تجاویز دیں کہ کیسے پاکستان میں بہتری معاشی لائی جا سکتی ہے۔ اور چنانچہ میں کئی بہت اہم اداروں کے پاس گیا اور ان کو میں نے تجاویز پیش کی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جس سے پاکستان میں خاطر خواہ بہتری آ جائے، مگر کسی بھی ایک موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میری بات کو کوئی توجہ دی ہو، حالانکہ یہ حکومت کا ایک آفیشیل ادارہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے، اور اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس تجربے کی بنا پر میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس وقت تو سارے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایسا کر لینا چاہیے، ویسا کر لینا چاہیے، مگر زیادہ تجاویز غلط ہیں۔ جو پالیسیز لی جا رہی ہیں وہ بھی کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں، اور یہ سارا شور جو مچ رہا ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ مشاورات پہ سننے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اہل اقتدار کیوں ہماری مشوروں کو قبول نہیں کرتے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اقتدار ہے موجودہ، یہ اسی نوآبادیاتی نظام کا دوام ہے جو برطانیہ کے راج نے ہمارے اوپر لاگو کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ زبردستی عوام اور یہاں کی دولت کا استحصال کر کے بیرون ملک پہنچایا جائے۔ تو یہ استحصال لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ ان سے جبرن لیا جاتا ہے۔ اور مرضی کیسے ہوتی ہے؟ مرضی پیدا کی جاتی ہے ان کو غلط تعلیمات کے ذریعے سے۔ تو آج بھی یہ غلط معاشی تعلیمات ہمیں غلط الجھنوں میں مبتلا رکھتے ہیں اور ہمیں اصل مسئلے کو سمجھنے نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے اصل وجہ کو پہچان سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں، ہمیں ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں جیسے ٹیکسوں کو بڑھا دو اور ایکسپورٹس کو بڑھا دو اور اس قسم کی لا تعلق معاشی تعلیمات میں ہم الجھے رہتے ہیں اور اصل مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل مسئلے کی طرف توجہ دیں، ہم ایک آسان سی بات سے ابتدا کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی اور ہم اپنی پالیسیز کو بنا کر اس پہ عمل بھی کر سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو مسئلہ پھر کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو درآمدات ہیں، جو ہم امپورٹس کرتے ہیں، ان کی قیمت 60 بلین تھی، 60 ارب تھی پچھلے سال، اور جو ہماری برآمدات تھی، جو ہم نے ایکسپورٹس کیا، اس کی قیمت صرف 30 ملین تھی۔ تو ہم نے گویا 30 ارب ڈالر کمائے اور 60 ارب ڈالر خرچ کیے۔ تو جو باقی 30 ارب ڈالر جو کمی پڑی، وہ ہم نے قرضے کے طور پہ کہیں باہر سے لیا، اور جو قرض دار ہوتا ہے وہ اپنی معاشی پالیسی ہمیں بتلاتا ہے، چنانچہ ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ تو سادہ سا مسئلہ ہے، جب تک ہم قرض لیتے رہیں گے تب تک ہم غلامی اختیار کریں گے اور ہم اپنی پالیسی بنا نہیں سکیں گے۔
تو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ قرض نہ لیا جائے، اور یہ بھی اسلامی اصول کے مطابق ہے۔ تو اس کا بھی حل بہت آسان ہے، یا تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اپنی درآمدات کو کم کر دیں یا ہم اپنی برآمدات کو بڑھا دیں۔ تو کئی دہائیوں سے معاشی ماہرین کی ایک ہی رائے ہے متفق کہ ہم کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، اور یعنی 20 سال سے اس پہ محنت ہو رہی ہے اور اس میں کبھی کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہوئی ہے، اور تاریخ کا تجزیہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک نے کبھی بھی ایسے ترقی نہیں کی ہے، بلکہ جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی یعنی برآمدات کو کم کر کے، اور اس کے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایئر کنڈیشنرز اور گاڑیاں اور دوسری چیزیں باہر سے منگوائیں، ہم اس کو خود بنانا سیکھ لیں۔ تو اس طرح سے جب ہم خود اپنی چیزوں ضرورت کی چیزیں خود بنانا سیکھیں گے تو ہم خود کفیل بھی ہو جائیں گے اور ہماری ترقی بھی ہو جائے گی، معاشی ترقی جس کی چاہے۔ مگر کوئی بھی معاشی ماہر اس طرف توجہ نہیں دلا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کا الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی درآمدات، یعنی ہم وہ مصنوعات جو غیروں کے لیے بناتے ہیں ان میں اضافہ کر کے ڈالرز کمائیں، تاکہ ہم ان ڈالرز کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ تو یہ انتہائی ایک بے وقوفی کی بات ہے، اور ایسا تو کرنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی آدمی کے پاس تھوڑی سی عقل ہو تو وہ یہ کہے گا کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے خود پورا کریں، بجائے اس کے کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اور پیسہ حاصل کر ہم بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ مگر معاشی جو ماہرین ہیں ان کی یہی رائے ہے، اور اسی لیے میں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ یہ معاشی ماہرین کی جو رائے ہے یہ دراصل ایک زہر ہے جو ہمیں پلایا جا رہا ہے تاکہ ہم صحیح علاج تک نہ پہنچ پائیں۔ تھوڑا سا تجزیہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم باہر سے اپنی ضرورت کی چیزیں نہ منگوائیں، نہ خریدیں۔ جو ہمارے اشد ضرورت کی چیزیں ہم خود بنانا سیکھ لیں، بجائے اس کے کہ غیروں کی رحم و کرم پہ ہم ہماری وہ دار و مدار ہو ہماری زندگی کا، جیسا کہ آج کل ہے۔ اور یہ آئیڈیا کہ ہم اپنے گندم وغیرہ کو بیچ کر اور ڈالر کمائیں، اور ڈالر کما کر پھر اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، یہ اس سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ ہماری گندم اور ہمارے چاول اور ہمارے جو چیزیں ہیں وہ ہماری عوام کی ضرورتیں ہیں۔ اس کو بیچنے سے ہمیں اور نقصان ہوتا ہے، اور پھر اپنی ضرورت کی چیزیں باہر سے خریدنے سے اور بھی نقصان ہوتا ہے۔ اشارتاً کہتا چلوں، حالانکہ اس کی تفصیل تھوڑی دیر بعد آئے گی، کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم ایسی بیوقوفی کی پالیسی حکومت کے اس کو شد و مد کے ساتھ اسی پالیسی پہ چل رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہمارے ملک کو چلا رہا ہے، اور وہ بہت امیر ہے، اور ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے چاول اور اپنے گندم اور اپنی ساری جو پیداوار ہے اس کو بیچ دیں باہر ملک میں، تاکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جائیں، تاکہ ہم عمدہ چیزیں جو ہمارا امیر طبقہ پسند کرتا ہے اس کو خرید سکیں، اور اس کے ذریعے سے عوام کی بھوک بڑھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے عوام اور زیادہ لاچار ہو جاتی ہے، تو ہم اس پہ زیادہ اچھی طرح سے اپنا راج چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود مختار ہوتے تو ہمارے مسائل معاشی بحران کا حل کرنا بہت آسان ہوتا۔ جب ہم اپنے امپورٹس پہ غور کرتے ہیں تو اس میں جو بڑا حصہ ہے وہ انرجی ہے، یعنی پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ، اور دوسرا ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس یعنی زرعی مصنوعات۔ تو ہمارے ملک میں بے شمار زرعی یعنی پیداوار کی امکانات موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنے خود کفیل ہونا چاہیں زرعی پیداوار میں تو یہ بہت آسان ہے، یہ ہم نے کبھی مقصد ہی نہیں بنایا، ورنہ اس کو کرنا بہت آسان ہے اگر ہم خود مختار ہوں۔ اور دوسرے یہ انرجی کی بات ہے تو پاکستان میں بے شمار انرجی کے سورسز موجود ہیں، اور ہم اس میں خود کفیل ہونا چاہیں، اس پہ محنت کریں تو 3-4-5 سال میں ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 3-4-5 سال کا حصہ ہے کا ایک پیریڈ ہے، جو گیپ ہے، اس کو ہم کیسے پورا کریں؟
تو اس کے لیے بہت سارے یعنی طریقے ہیں. جیسے ایران کے پاس سے بہت سستی انرجی ہمیں مل سکتی ہے جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو اس 3-4 سال میں، جب تک کہ ہم اپنا انرجی میں خود کفیل ہونا نہ سیکھ لیں. تو جو حل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ بھی آسان ہے کہ ہم قرضہ نہ لیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خود پیدا کریں، اور اس کا تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے اور اپنی ترقی اور اپنی فلاحی راستے پر ہم عمل کر سکیں گے. تو یہ جو سلوشنز ہیں یہ ہیں تو آسان، مگر چونکہ جو لوگ طاقت میں ہیں ان کو یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ عوام کی فلاح، بلکہ وہ اپنی فلاح چاہتے ہیں، اور بھی مجبوریاں ہیں ان کے سامنے. تو اس لیے یہ ان راہوں پہ عمل نہیں ہو رہا. تو اب بقیہ ٹاک میں بقیہ گفتگو میں اس بات کی ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے، اور ہم کس قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان قسم کی تجاویز کو پیش بھی نہیں کر سکتے، زیادہ اس سے کہ بجائے اس کے کہ اس پر عمل بھی ہو جائے. تو جو مخالفت ہے، جو ہماری تجاویز کے خلاف جو طاقت ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کیسے پیدا ہوئی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، اور اس کو کیا ہم کوئی ٹکراؤ کے بغیر اپنے مقصد کی طرف کوئی ترقی کر سکتے ہیں. ان سب مسائل کے بارے میں بقیہ گفتگو میں بات ہوگی.